خالق کائنات مالک ارض و سماوات کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ و جل شانہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسے عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ کریم اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں رب تبارک و تعالی عبادت کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور اسی مبارک مہینے کے روزے ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر، جس کو ہم کہتے ہیں طلوع فجر، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ یہ تو ایک ظاہری طور پر رکنا ہوتا ہے کھانے پینے سے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر اس کام سے رک جائے کہ جو کام شریعت کو کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کام کے کرنے سے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کام سے اپنے نفس کو روک دینا، یہ ہے روزہ۔ جو خواص ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کا روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کے خیال سے بھی اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو روک لیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن یاد رکھیں روزے ہر ایک پر فرض نہیں ہیں۔ روزے فرض ہیں جو مقیم ہے، مسافر نہیں، مرد ہو یا عورت، وہ بالغ ہو، نابالغ بچوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں۔ جو صحت مند ہو، بیمار، ایسا بیمار جس کی وجہ سے اس کی، یعنی روزے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے، ایسے کو بھی روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں رخصت دی گئی۔ اسی طرح وہ عورت جو حیض و نفاس میں ہوتی ہے، یعنی مینسز جو عورت کو آتے ہیں ہر مہینے، جو شرعی عذر عورت کے ہوتے ہیں، اسی طرح جس عورت کو بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کو بھی شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اب جتنے روزے نہ رکھے گئے، ان دنوں کے روزے پھر رمضان کے علاوہ دنوں میں رکھنا یہ ضروری ہوں گے۔ یعنی روزہ رکھنا یہ معاف نہیں ہے، رکھنا ہے، اب نہیں رکھا تو بعد میں رکھنا ہوگا۔ روزے ایمان والوں پر فرض کیے گئے۔ یہ جو روزہ ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہیں ہی روزوں
کا حکم دیا گیا بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں فرمایا ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام بھی روزے رکھتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر بھی روزے فرض تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا سال روزے سے رہتے, حضرت نوح علیہ السلام بھی روزہ رکھتے, داؤد علیہ السلام. اللہ کے سارے نبی یوں سمجھیے کہ جو عبادات کرتے ان میں نمازیں بھی تھیں, ان میں روزے بھی تھیں. تو روزہ یہ قدیم عبادت ہے. آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اس وقت سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض کیے گئے. 10 شعبان المعظم, شعبان کی 10 تاریخ تھی. آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ہر سال روزے خود بھی رکھے اور امت کو بھی روزوں کی تعلیم دی. تو یہ جو روزے ہیں یہ کیوں فرض کیے گئے؟ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے گئے؟ ریزن کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ لاجک کیا ہے اس کی؟ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی ملے, تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے دل کی پاکی کا, دل کی طہارت کا, دل کے ستھرا ہونے کا, دل کے اجلے پن کا نام تقوی ہے. روزہ رکھنے سے انسان کے دل کو تقوی ملتا ہے, انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اگر آپ روزے کے فلسفے پر غور کریں تو روزہ رکھ کر آپ بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. روزہ رکھ کر آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی خود کو روک لیتے ہیں تو آپ کی پریکٹس ہوتی ہے کہ جب حلال چیزوں کو بھی خود پر حرام کرنا ہے روزے میں تو جو چیزیں آلریڈی پہلے سے حرام ہیں ان کو تو ویسے ہی خود سے دور رکھنا ہے, ان سے بچنا ہے. کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کے اندر کھانا پینا حرام ہے. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے, اسی سے دلوں کو تقوی ملتا ہے, طہارت ملتی ہے. انسان کا نفس یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے. نفس چاہتا ہے کہ ہم نیکی نہ کریں, نفس چاہتا ہے ہم نماز نہ پڑھیں, نفس چاہتا ہے مسجد میں زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں. نفس کو راحت ملتی ہے گناہوں میں. جو بندہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے, نفس کی خواہشات کو روک لیتا ہے, نفس پر عمل نہیں کرتا تو وہ بندہ پھر رب کا پیارا بنتا ہے. دیکھیے شیطان رمضان کے اندر قید کر لیا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے. اگرچہ دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان میں گناہ کچھ کم ہو جاتے ہیں. مسلمان ہے, خوف خدا آتا ہے, رمضان میں کوئی گانا اونچی آواز سے سن رہا ہو, کوئی سرے عام کھا رہا ہو, کوئی گالیاں نکال رہا ہو تو دوسرے کہتے ہیں یار شرم کرو, روزہ ہے, کیا کر رہے ہو. تو کچھ بندے کو حیا آ جاتی ہے. رمضان میں شیطان قید ہے, اس کے باوجود اب دیکھیے ایک تعداد مسلمانوں کی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتی. جو مسجد میں آتے ہیں تو فوراً بھاگنے کی کرتے ہیں. رمضان کے اندر بھی معاذ اللہ روزہ نہیں رکھتے, رمضان میں بھی سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ پھل خریدنے جاتے ہیں, آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں, آپ دیگر چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو رمضان کے اندر مسلمان کہلانے والے بلکہ حقیقتاً مسلمان دھوکہ بھی دیتے ہیں, چیزیں بھی مہنگی کر دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے اندر چیزیں سستی کر دیں, رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. تو یہ ان کو گناہوں پر ابھارتا کون؟ نفس. یہ نفس ہے جو گناہوں کی طرف بندے کو مائل کرتا ہے. تو روزہ رکھنے والا عموماً گناہوں سے بچ جاتا ہے کیونکہ بھوک
ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، نفس بھی ڈرتا ہے، کیونکہ نفس اگر کمزور ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں اس وقت آپ جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رونا بھی آتا ہے، اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، عبادت میں بھی دل لگتا ہے، تلاوت میں بھی دل لگتا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ وہ ہے روزہ رکھنا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے۔ اب جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر وہ تقوی نہیں آ رہا، پرہیزگاری نہیں آ رہی، مسجد میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت قرآن کو دل نہیں کر رہا، پھر اسے غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی اس نے روزہ رکھا ہے؟ کیا واقعی اس نے روزہ رکھنے کا حق ادا کیا ہے؟ تو پتہ چلے گا جناب روزہ رکھنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے۔ عوام یہ سمجھ بیٹھی کہ بس صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ایک بیان کیا گیا، اس کا مضمون یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ کو تو ویسے بھی ہمارے روزوں کی، نماز کی، عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیں ضرورت ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، آپ جناب گانے سن رہے ہیں، آپ گالیاں نکال رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر تقویٰ کیسے ملے گا آپ کو؟ تقویٰ ملے گا روزہ رکھنے سے، اور روزے کے جو ضروریات ہیں ان کے ساتھ روزہ رکھنے سے انشاءاللہ تقویٰ ملے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، 29 ڈیز ہیں رمضان کے، یا پھر 30 ڈیز، 30 دن ہمیں ملتے ہیں، گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ اب ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کوئی سفر کے اندر ہوتا ہے، یا پھر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو شریعت نے اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، کیسا بیمار؟ ایسا بیمار کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، کینسر کا مریض ہے، شوگر پیشنٹ ہے، ایسا کہ نہیں روزہ رکھے گا پریشانی بڑھ جائے گی، یا پھر اچھا قابل ڈاکٹر ہے، نیک مسلمان ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے جناب روزہ رکھیں گے مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے، ڈائلائسس کا مریض ہے، تو اب اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے روزہ نہ رکھو۔ او علی سفرن، یا سفر میں ہے، کیسا سفر میں؟ یہ نہیں کہ جناب یہاں سے آپ موسیٰ علیہ السلام سے قائد آباد کا سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں سفر میں ہوں روزہ نہیں رکھوں گا، کام کے لیے کلفٹن جاتا ہوں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ سفر نہیں، سفر تو ہے، لیکن جس سفر میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے وہ یہ سفر نہیں ہے۔ وہ سفر کیا ہے کہ آپ 92 کلومیٹر کا سفر کریں، 92 کلومیٹر کا سفر کریں، اور یا اس سفر کے ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلیں، اپنے شہر سے نکلیں، تو پھر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چاہے تو نہ رکھیں، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب آپ سحری کے وقت میں یا رات میں ہی سفر کے اندر نکل جاتے ہیں اور آپ کو سحری کا وقت ملتا ہے سفر کے دوران، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کراچی سے حیدرآباد کا سفر کرتے ہیں، اور آپ حیدرآباد کے سفر کے لیے نکلتے ہیں 8 بجے، صبح 8 بجے حیدرآباد کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، تو اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ سحری کا وقت ختم کر چکے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ ہاں، آپ پنجاب کا مثال کے طور پر سفر کرتے ہیں یا حیدرآباد کا ہی سفر کرتے ہیں، اور آپ نکلتے ہیں سحری کے وقت میں، اور سحری کا وقت ابھی سفر میں آپ کا گزرتا ہے، اور سفر کے اندر ہی سحری کا آپ کا ختم ہو گیا،
تو اب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اب چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر روزہ رکھ لیں تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھو تو اس میں بہتری ہے اگر آپ کے اندر طاقت ہے اور سفر آرام دہ ہے، جیسا کہ آج کل سفر عموماً پہلے کی طرح مشکل نہیں ہوتے، جس طرح پہلے لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، 3 دن میں یہ سفر طے ہوتا تھا پیدل یا سواریوں پر 92 کلومیٹر کا، تو یہ اس صورت میں مسئلہ تھا، لیکن اب بھی بہرحال شریعت نے یہ اجازت دی چونکہ قرآن کا یہ حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بندہ اس حالت کے اندر روزہ نہ رکھ سکے، سفر میں ہے یا بیمار ہے، تو پھر اتنے روزے اور دنوں کے اندر وہ رکھ لے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یعنی اتنا بوڑھا بندہ ہو چکا ہے، شیخ فانی جس کو کہا جاتا ہے، کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی اس کے اندر نہیں ہے، 70 سال 80 سال 90 سال عمر ہو چکی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ بعض اوقات 90 سال کا بابا بھی ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کو اجازت نہیں روزہ چھوڑنے کی، لیکن واقعتاً اتنی بڑی عمر ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ ایک مسکین کو، فرمایا مسکین کا کھانا جو ہے، ایک مسکین کا کھانا وہ دے دو، فدیہ کے طور پر وہ دے دو، یعنی ایک صدقہ فطر آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ لیکن اگر کسی کو ہلکی پھلکی سی بیماری آتی ہے، کچھ وقت کے لیے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کمزوری آ جاتی ہے، علاج چل رہا ہے اور اسے امید ہے انشاءاللہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ روزے اب رکھنے پڑیں گے اسے۔ اسی طرح اتنی بڑی عمر کا بندہ بھی، شیخ فانی جس کو میں نے کہا، اگر اس میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت بعد میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ روزے رکھے۔ اب جو پہلے صدقہ فطر دے چکا ہے، فدیہ دے چکا ہے، وہ پھر نفلی صدقہ ہو جائے گا اس کی طرف سے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے سستی کی وجہ سے، کہتے ہیں یار کفارہ دے دو، کفارہ دے دو، یا ویسے فدیہ دے دو، پیسے والے ہیں۔ تو بھائی صاحب، یہ جو فدیہ دینے کی اجازت ہے یہ ہر ایک کو نہیں، یہ خاص ایک وقت کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا انتقال ہونا لگتا ہے، موت کے قریب ہے، وہ بندہ وصیت کر دیتا ہے اپنے بعد والوں کا کہ یار میرے اتنے روزے رہ گئے تو میری طرف سے فدیہ دے دینا، تو ٹھیک ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ اپنے روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتے، صرف ایک صورت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، فرمایا تو جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ روزہ رکھنے میں یقیناً بھلائی ہے، اگر صحت ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر کے اندر ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر روزہ رکھنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی ہے۔ عموماً ابتدائی دنوں کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کچھ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، ویکنیس ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، طبیعت میں تھوڑا چڑچڑاپن آتا ہے، بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری 11 مہینوں تک عادت ہوتی ہے ایک روٹین کے ساتھ کھانے پینے کی۔ پہلے زمانے میں لوگ صرف 2 وقت کا کھایا کرتے تھے، جیسے بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، یہ 2 وقت کا عموماً کھاتے تھے، لیکن اب ہم نے 3 وقت کا کھانا شروع کر دیا۔ 3 کیا بلکہ ہو سکتا ہے 4 5 6 وقت کا کھاتے ہوں۔ 3 وقت کا تو وہ جو نارمل کھایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہوٹل پر چلے گئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لیا، فاسٹ فوڈ کا موڈ بن گیا، کبھی چائے کے ساتھ بسکٹ بھی چل رہے ہیں، پھل بھی چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ملا کر دیکھیں تو ہم کہاں اگر غور کریں تو جانوروں کی طرح کھایا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، پیٹ ہے کتنا کام کرے گا، مشینری ہے، اسی وجہ سے وہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر انسان کو
روزہ رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، جو شروع سے ہی محتاط ہوتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو ان کو پھر اس معاملے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی ہے اگر روزہ صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ آپ کہیں گے جناب رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک تعداد ہے جو ڈاکٹر کے پاس نظر آتی ہے، ڈاکٹر کے پاس بڑا رش ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بے احتیاطی اور بد پرہیزی ہوتی ہے۔ روزہ صبح رکھنا ہے تو اچھی طرح ٹھوس کر کھانا ہے، اور جب افطاری کرنی ہے تو اس وقت آغاز ہی پکوڑے سموسوں سے کرنا ہے، تلی ہوئی چیزوں سے کرنا ہے، اور عموماً غیر معیاری چیزیں اس دوران ہوتی ہیں اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں بھی لوگ وہی چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں، عموماً باہر اسٹال پر جو بیچی جا رہی ہوتی وہ بھی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ گویا چاہ رہا ہوتا ہے پیسہ زیادہ آئے، پیسہ زیادہ آئے۔ کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کی صحت کے ساتھ، کسی سے دھوکہ دہی کر کے کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس طرف لوگوں کی توجہ عموماً نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہم سب پر فرض کیے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے۔ روزہ چھوڑنا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، تھوڑی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو روزہ نہ چھوڑیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، نماز دین اسلام کا رکن ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، روزہ رکھنا بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ روزے میں کام تھوڑا کم کر لیں، آپ کے پاس ملازم ہیں ان کا کام تھوڑا ہلکا کر دیں، تھوڑا کم کما لیں، لیکن روزہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چلے کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان آنے پر ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ گناہوں کے جو مریض ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو روزہ زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ جب دل سخت ہوتا ہے، جب دلوں پر گناہوں کی میل چڑھ جاتی ہے، تو پھر دلوں پر نیکیاں اثر انداز نہیں ہوتی۔ غور کیجئے وہ کون سی چیز ہے جو مسجد میں لاتی ہے یقیناً رب کی رحمت لاتی ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد امام سلام پھیرتا ہے تو فوراً مسجد سے باہر کون سی چیز لے کر جاتی ہے؟ شیطان تو قید ہے، یہ نفس امارہ ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے مسجد میں دل نہیں لگتا۔ یہ کیسا بدقسمت بندہ ہے کہ جب اسے دینے کی باری آتی ہے، جب اس کے لینے کی باری آتی ہے، جب اس کی فریاد کو سننے کا وقت آتا ہے، جب اس کو اجرت دینے کا وقت آتا ہے، یہ منہ موڑ کر مسجد سے باہر چلا جاتا ہے اور باہر جا کر یہی شکوے کرتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، پتہ نہیں میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، بے روزگار ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، بچے نافرمان ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندے، جب تجھے مسجد میں بلایا گیا، جب تجھے رب نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، جب تو نے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق پالی ہے، تو پھر باہر تیرا نفس تجھے کیوں لے کر جاتا ہے؟ ایک منٹ کے لیے مسجد میں بیٹھنا تجھے بہت بھاری لگتا ہے۔ اللہ کے بندے، اتنے نمازیوں کے ساتھ مل کر رب کی بارگاہ میں دعا کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے دل کی باتیں اللہ سے کر لو۔ تیری دعا پر کتنے نمازیوں کی آمین ہوگی، کتنے نمازیوں کے ساتھ تیری دعا شامل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو انشاءاللہ ضرور تیری بگڑی بنے گی۔ تیری مشکل کو دور رب نے کرنا ہے، تیری پریشانی کو دور رب نے کرنا ہے، تیرا قرض ادا کرنے کے اسباب رب نے پیدا کرنے ہیں، تیرے بچوں کو نیک رب نے بنانا ہے، تیری بیماریوں کو شفا میں تبدیل رب نے کرنا ہے۔ جب سب کچھ رب نے کرنا ہے، رب تجھے موقع دیتا ہے کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا میں تجھے دوں، اور تو منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ کاش جن کو میں سنا رہا ہوں ان کو سنے اور ان کے دل پر لگے یہ بات۔ بدقسمتی ہے کہ لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، جب اللہ سے نہیں مانگتے پھر مخلوق کے در پر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، سیٹوں کے سامنے جا کر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے آنسوؤں کی بہت قیمت ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ آنسو رب کی بارگاہ میں گرانے ہیں۔ منہ ٹیڑھا کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں کریں، اگر سر جھکانا ہے تو رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں،
اگر آرزو کا اظہار کرنا ہے، اگر خواہشوں کا اظہار کرنا ہے، اگر ضرورتوں کو بیان کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں کرتے جس نے سب کچھ کرنا ہے، جو پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے؟ تجھے نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، لیکن تیرا یقین کمزور ہو چکا ہے، تو رب کی بارگاہ میں آتا نہیں، اگر آتا ہے تو منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ کاش کہ میری باتیں لگیں آپ کے دل پر، یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ بندے اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، خود اپنے آپ کے دشمن ہیں، جو مسجد میں آ کر دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا، کتنی بار گزارش کرتا ہوں، مجھے ایسے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ مسجد میں آ گئے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، مانگنے کا وقت ہے منہ پھیر کر چلے گئے۔ ارے اللہ کے بندے، مسجد میں کیوں آئے تھے؟ بادشاہ کے دربار میں کوئی بندہ جائے، پتہ ہے بادشاہ مجھے دے گا، اور بادشاہ جب دینے لگے منہ پھیر کر چلے گئے، ایسے بیوقوف بندے کو کون اچھا کہے گا؟ میرے الفاظ کچھ سخت ہیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہیں، میرا بھلا نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے نہیں مانگنا، میرے سامنے سر نہیں جھکانا، رب کی بارگاہ میں مانگنا ہے، اور رب نے آپ کو دینا۔ میں رب کا یوں کہیے کہ دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو گزارش کر رہا ہوں، یہ وقت چھوڑا نہ کریں، بہت قیمتی وقت آپ کو ملتا ہے، یہ بہت قیمتی۔ کیا میں توقع کروں جتنے نمازی مجھے سن رہے ہیں سب دعا مانگا کریں گے؟ اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ مخلوق سے اللہ آپ کو بے پرواہ کر دے گا۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا، دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو آپ ہر اس بندے کو دیکھیں گے مخلوق کے سر پر سر جھکایا ملے گا آپ کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔